الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی تیسرا اصول دین ہے۔ پہلے ہم توحید پڑھ چکے ہیں، دوسرے عدل ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرے آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ نبوت کے بارے میں۔ نبوت کے بارے میں یہ چونکہ اصول دین سے ہے، ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ نبوت یعنی لوگوں کی رہبری کرنے کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو گائیڈ کرنا اور لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرنا، یہ نبوت ہے۔ چاہے لوگوں کے مادی مسائل ہو، چاہے اخروی مسائل ہو، چاہے دنیا کے متعلق ہو، چاہے وہ آخرت سے متعلق ہو، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے نبی۔ نبوت یعنی لوگوں کی رہبری کرنے کو کہتے ہیں، جس سے لوگوں کو مادی اور اخروی فائدہ ہو۔ جب نبی رہبری کرتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے، تو اس سے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے، اور ان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے، آخرت میں بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ بس نبوت یہ ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ نبی جس کو ہم میسنجر کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والا، اطلاع دینے والا۔ نبی یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، جس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ آئیے سوال یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنایا ہے تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ کیا ضرورت پڑی ہم کو نبی کی؟ 1,24,000 نبیوں کی ضرورت ہم لوگوں کو کیوں پڑی؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے، ہر انسان دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک آرام دہ زندگی گزاروں، آرام کے ساتھ میں زندگی بسر کروں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک پاک قانون، جس کو ہم آپ کے رول آف ریگولیشن کہیں گے، یعنی پاک قانون، ایک ایسا سسٹم ہو کہ جس کو ہم فالو کرنے کے بعد ہمارے ہر سوال کا ہمیں جواب ملے۔ بس یہاں پر ایک انسان جو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک لا کی ضرورت ہے، ایک رول آف ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ تو اب جب وہ پاک قانون کی جب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ کا پاک قانون اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ اپنا پاک قانون، ایسا قانون جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، پاک ہو، یعنی ایسا سسٹم، ایسا لا ہے اللہ کا کہ اس کو لے کر نبی دنیا میں آئے۔ کیوں آئے نبی؟ وہ قانون کو لے کر، وہ لا کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے کہ وہ لا کو، وہ قانون کو لے کر نبی اس لیے دنیا میں آئے تاکہ لوگ جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ دیکھیے، جب تک ایک سسٹم نہ ہو، ایک قانون نہ ہو، تو آپ کو راستہ چلنا واقعی دشوار ہے۔ معمولی ایک ٹریفک کے لیے ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں، ایک ٹریفک کے مسائل کے لیے ایک جو ہے آپ کے راستہ بتانے والا ایک سگنل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو، قانون نہ ہو راستے کا، اگر روڈ کا قانون نہ ہو، ٹریفک سسٹم اگر نہ ہو، تو اس میں ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یعنی آپ رانگ سائڈ بھی چلے جائیں گے۔ تو رانگ سائڈ نہیں جانے کے لیے جو انسان رانگ سائڈ نہیں جائے گا اس کی زندگی بچ جائے گی، اور جو انسان رانگ سائڈ جائے گا یقیناً اس کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دین کا مسئلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بھیجا تو اب لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ سسٹم کو دے کر اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں بھیجا کہ دیکھو جاؤ اس سسٹم کو لاگو کرو۔
لوگوں کو اس سسٹم کی طرف، ایک قانون کی طرف لوگوں کو دعوت دو تاکہ لوگ صحیح زندگی بسر کر سکے۔ بس پتہ چلا کہ نبیوں کا آنا دنیا میں بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سسٹم لے کے آئے ہیں، اللہ کا لا، اللہ کا قانون لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ وہ قانون پر جب ہم لوگ انسان قانون پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ صحیح راستے کو اختیار کریں گے۔ آئیے، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا تو عقل اور فطرت دے کر بھیجا۔ جب عقل اور فطرت جیسی دولت، عقل اور فطرت جیسی طاقت ہم انسانوں کے پاس تھی تو پھر نبیوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم اپنے عقل سے سوال کر لیتے، ہم اپنی فطرت سے سوال کر لیتے، تو اب یہاں پہ نبیوں کی ضرورت ہم کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ انسان اپنے میں عقل اور فطرت رکھتے ہوئے ہیں، تو پھر نبیوں کی ضرورت انسان کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تو جواب میں ہم یہی کہیں گے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ عقل اور فطرت عطا کیا ہے، دیا ہے، جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے آپ اللہ کی جانب سے، کہ جو انسان کے پاس عقل ہو، عقل سلیم ہو اور فطرت نام کی دولت ہو۔ لیکن انسان کی یہی عقل کبھی کبھی غافل اور سو بھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقلیں بھی کام نہیں کرتی، انسان کی فطرت بھی سو جاتی۔ تو جہاں پر جس مقام پہ عقل جا کے رک جاتی ہے یا فطرت کام نہیں کرتی یا دونوں غافل ہو جاتے ہیں یا عقل و فطرت سو جاتے ہیں، تو ان سوئی ہوئی عقل اور فطرت کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مطلب نبی آ کر، اب یہاں پر نبیوں کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین دنیا میں آ کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی عقل اور فطرت کو بیدار کرتے ہیں، عقل کو، فطرت کو جگاتے ہیں۔ جب انسان کی عقل اور فطرت جاگ جاتی ہے تب بہت سارے مسائل، انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تو آ گئے، عقل اور فطرت تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بہت سارے ایسے مسئلوں میں، مسائل میں عقل اور فطرت سے ہم ڈیسیشن نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل اور فطرت کو ہم کیا کیے؟ ہم سلا دیے۔ بس اس سوئی ہوئی، اس غافل فطرت اور عقل کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے ہم کو 1,24,000 نبیوں کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی اہم صفات کون سی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے، ہماری گفتگو نبوت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم نبوت کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد بولے کہ نبی کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب ہم نے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک سوال یہ ہوا کہ عقل اور فطرت رکھنے کے بعد ہم کو نبیوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کا بھی ہم نے جواب دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی جو دنیا میں انسانوں کی فطرت اور عقل کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب ایسے نبی کو ہم کن کیریکٹرز کے ساتھ، یعنی کون سی صفات کے ساتھ ہم اس نبی کو تسلیم کریں؟ یعنی نبی کی اہم صفات کیا ہونی چاہیے؟ نبی کے پاس وہ کون سی باتیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کے بتائے ہوئے قانون پر ہم عمل کریں؟ نبیوں کی اہم صفات، تو اہم خوبیاں، اہم اس کے کیریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ پہلا یہ ہوتا ہے کہ نبی کو معصوم ہو، نبی معصوم ہو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ یعنی ہر شخص کو، ہر آدمی کو آپ نبی نہیں بنا سکتے۔ نبی کو کون مقرر کرتا ہے؟ نبی کو اللہ بناتا ہے۔ یہ خلفاء یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتا ہے، اللہ ان کو جو ہے آپ کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ جو نبی آیا ہے، تو پہلی صفت کیا ہونی چاہیے نبی میں؟ پہلی وہ کون سی بات ہونی چاہیے کہ نبی میں، کہ نبی کیا ہو؟ گناہوں سے معصوم ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرتا ہو۔ دوسرے، نبی کی صفت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کیسا ہونا چاہیے؟ نبی معصوم ہو خطاؤں سے۔ دیکھیے، ہم یہ نبی کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ باتیں جو ایک نبی میں پائی جانی چاہیے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہم کو دنیا میں نظر آئے جو نبوت کا دعویٰ کریں، یعنی نبوت کا چیلنج کریں، بولے کہ ہم نبی ہیں، بولے تو اگر نبی ہیں تو پھر یہ باتیں ان میں ہونی چاہیے۔ پہلی، نبی میں کیا بات ہونی چاہیے؟ کہ وہ معصوم ہو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ دوسرے، معصوم ہو خطاؤں سے، یعنی ہر لفظش سے،
ہر آپ کے سہون گناہ سے وہ محفوظ ہو۔ تیسرے، نبی کے عہدے میں، نبی کا جو پوزیشن ہے، جو عہدہ ہے، نبی کے عہدے یعنی پوزیشن میں جو تبلیغات، جو پیغام جو لوگوں تک پہنچانا ہے نبی کو، نبی کے جو کام ہیں، نبی کی جو ڈیوٹی ہے، نبی کے عہدے میں جو نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان میں نبی سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ جب وہ دنیا میں نبی آئیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، عقل اور فطرت کو جگانے کے لیے، اللہ کا قانون بتلانے کے لیے، تو نبی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نبی اس میں پرفیکٹ ہو، یعنی تمام انسانوں سے زیادہ نبی کو معلومات رکھتا ہو، یعنی اس کا علم دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہو۔ تبھی تو لوگ اس کے قریب جائیں گے نا، تبھی تو لوگ اس سے پوچھیں گے، ورنہ اس سے بڑا اگر کوئی عالم موجود ہو تو پھر نبی کے پاس کوئی بھی ہدایت حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بس نبی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ علم معلومات رکھتا ہے، یعنی اس کے جو کام، اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کا جو جاب ہوتا ہے، اس میں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نبی کو انتخاب کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کی ہدایت کرو۔ بس ساری باتیں نبی سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ چوتھی بات، نبی کی جو صفت ہے، نبی میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کو خطرناک جسمانی اور روحانی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ عوام کسی بھی بہانے نبی سے دور ہو جائے۔ بس یہ اہم ترین سوال ہے۔ دیکھیے آپ، یہ ہمارے عقائد شیعہ میں، ہمارے شیعوں کے عقائد میں یہ ہے کہ ہم کسی نبی کو، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کو خطرناک بیماری ہوتی ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ہیں جو نبیوں کے تعلق سے ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا عقیدہ رکھتے ہیں بعض مسلمان؟ کہ کہتے ہیں کہ نبی کو سخت ترین بیماری ہوتی ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یا کسی بھی طریقے سے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا عقائد یہ ہے، شیعوں کے عقائد یہ ہے کہ نبی کو خطرناک جسمانی اور روحانی بیماری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نہ کرے، ایسا تو نہیں ہے، اللہ تو پہلے تو نبی کو بیماری دیتا نہیں، اگر دے دے بنا بر فرض، اگر نبی کو کسی خطرناک بیماری میں وہ ملوث ہو جائے، جیسا کہ آج جو ہماری بیماری کورونا کی چل رہی ہے، اگر کسی نبی کو کورونا ہو جاتا ہے تو کوئی کیا بھلا اس نبی سے نزدیک ہوگا؟ کیا اس نبی سے کوئی سوال کرے گا؟ ہرگز نہیں سوال کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خطرناک بیماری اس کے پاس ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ، ہاں، سر درد ہونا یا تھوڑا سا بخار آ جانا یا آپ کے اعضاء شکنی ہے یا چھوٹی موٹی جو بھی آپ کے بیماری ہے، خطرناک بیماری نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سر درد ہونا، بخار آنا، یہ ایک عام بیماری ہے، اس سے کوئی دوری اختیار نہیں کرتا۔ لیکن جب سخت ترین بیماری، جس کو آج کے زمانے میں ہم کورونا کی بیماری آپ کہہ لیں کہ کورونا کا اگر کسی کے پاس وائرس پایا جاتا ہو، اگر کسی نبی کے پاس پایا جائے تو ہم کیا اس سے نزدیک ہوں گے؟ کیا ہم اس سے سوال کریں گے؟ ہم تو اس سے بھاگیں گے، دور بھاگیں گے۔ بس اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے میسنجر کو، اپنے نبی کو کوئی آپ کے بیماری ہو، ایسی بیماری کہ جس سے لوگ دور بھاگے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نبی کے آنے کے بارے میں، نبی کے بھیجے جانے کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی بشارت یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور انذار یعنی جہنم سے دوری ڈرانے والا کی تعلیم دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی بشارت دینے والا ہوتا ہے اور انذار دینے والی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ اور نبی تزکیہ نفس کرواتا ہے اور لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرتا ہے۔ دیکھیے یہ تین اہم باتیں ہیں، آپ لوگ غور کریے کہ قرآن اور حدیث نبی کے آنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ کے نبی جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس کو ہم بشارت کا نام دیتے ہیں، اور انذار جسے ہم جہنم سے ڈرانا کہتے ہیں، یعنی نبی بشارت بھی دیتا ہے، نبی انذار بھی کرواتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرواتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ نفس کرواتا ہے نبی، اور لوگوں کے درمیان سے اختلافات کو دور کرتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ نبوت کہتے ہیں یعنی لوگوں کی رہبری کرنے کو، لوگوں کی یعنی سرپرستی کرنے کو، لوگوں کو راستہ بتانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ البتہ نبی کیا کرتا ہے؟ جب جو رہبری کرتا ہے اس سے ہم کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے نبی کی رہبری سے،
اور نبی کی رہبری سے آخرت میں بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی آیا تو صرف نماز پڑھو بولا, نبی آیا تو صرف روزہ رکھو بولا, نبی آیا تو صرف آخرت کی بات کیا. نبی آ کر دنیا میں کیسے رہنا ہے, دنیا کے کیا مسائل ہے, دنیا کے کیا مشکلات ہیں, وہ نبی ہم کو نہیں بتایا. ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی جب آتا ہے تو آپ کو دنیا کے مسائل بھی آپ کے حل کرواتا ہے اور آخرت کے بھی مسائل آپ کے حل کرواتا ہے. چونکہ نبی کیا ہوتا ہے, نبی ایک میسنجر ہے, اللہ کا پیغام, اللہ کا قانون, اللہ کا دین, اللہ کا پاک قانون آپ کے پاس لے کر آیا تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. اور یہی مسئلے کا تھا جواب بھی, یہ سوال کا کہ نبیوں کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے, تو اس کا یہی جواب ہے کہ چونکہ انسان ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے دنیا میں, اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے, ایک لا کی ضرورت پڑتی ہے, اسلامک لا, ایک قانون. وہ قانون ہم کو نبیوں سے ملا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو, اپنے انبیاء کو وہ قانون دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو وہ قانون بتائیں اور لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سدھار لیں. چلیے ہم جو ہے ایک گفتگو جو ہماری ہوئی تھی کہ سوال یہ تھا کہ نبیوں کے اہم صفات میں ایک جواب, 3 جوابات ہم اس کے 4 جوابات دیے تھے ہم کہ نبیوں کی اہم صفات, مطلب ہر کوئی دنیا میں اپنے کو نبی نہیں کہہ سکتا. نبی کہنا ہے تو یہ 4 باتیں اس میں پائی جانی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے کہ یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہو گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو. دوسرے وہ معصوم ہو خطاؤں سے. تیسرے نبی کے عہدے میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کاموں میں نبی پبلک سے زیادہ, لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتا ہو. چوتھی بات جو ہماری کل کے درس میں گفتگو ہوئی تھی اور کچھ سوالات بھی ہوئے ہیں کہ نبی کو خطرناک جسمانی اور روحانی بیماری نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ عوام کسی بہانے نبی سے دور ہو جائیں. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہوئے ایک نبوت کے متعلق نبوت میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے معصوم ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کون سی دلیل ہے, یعنی ہم کس حروف کے ساتھ نبی کو معصوم ہونے کے متعلق دلیل دے سکتے, پروف کر سکتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتا ہے. دلیلوں میں ہم نے 3 دلیلیں مسلسل دیتے ہیں کہ ایک دلیل عقلی ہوتی ہے, ایک دلیل نقلی, ایک دلیل روایتی. مطلب دلیل عقلی ایک ایسا پروف ہوتا ہے جو ہم عقل کے ذریعے سے سامنے والوں کو سمجھاتے ہیں. یہ معمولاً کافر لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانتے, جو مسلمان نہیں ہیں, ان کو ہم یہ دلیل عقلی دیتے ہیں. دلیل نقلی کیا ہوتا ہے؟ دلیل نقلی یعنی قرآن سے پروف کرتے ہیں. یہ عام طور سے ہم مسلمانوں کو پروف کرتے ہیں, ورنہ غیر مسلمان تو قرآن کو نہیں مانتا کیونکہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. تو دلیل نقلی مطلب قرآن سے ہم دلیل پروف کرنا, یہ ہم عام طور سے مسلمان آپس میں اگر کسی دوسرے مسلمان کو پروف کرنا ہے تو وہ قرآن سے یہ پروف کرتا ہے, دلیل دیتا ہے, جس کو ہم دلیل نقلی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دلیل روائی, یہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں. روائی کا مطلب حدیثوں کے ذریعے سے. تو دلیل نقلی اور دلیل روائی یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ پروف دیا جاتا ہے. لیکن دلیل عقلی جو ہوتی ہے یعنی اسلام کو آپ کو پروف کرنا ہے, کس کے سامنے پروف کر رہے ہیں آپ؟ ایک کافر کے سامنے. اب اس کو آپ قرآن سے دلیل نہیں دیں گے, دلیل نقلی نہیں دیں گے, اب آپ اس کو روایت حدیث کے ذریعے سے دلیل نہیں دیں گے, پروف نہیں کریں گے, بلکہ ایک کافر کو اگر آپ کو پروف کرنا ہے تو اب آپ عقل کے ذریعے سے پروف کریں گے. اب نبی کے معصوم ہونے کے بارے میں کون سی دلیلیں ہیں؟ تو یہاں پر ہم نبوت کو ثابت کرنا ہے ہم کو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب ایک ہمارے مقابل میں ہمارے کافر ہیں جو اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی نبی معصوم نہیں ہوتا, ورنہ ہر مسلمان تو نبی کو معصوم مانتا ہے, اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک غیر مسلمان ممکن ہے کہ وہ نبی پہ اعتراض کرے یا نبی کے اوپر انگلی اٹھائے اور یہ کہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. اب غیر مسلمان کو پروف کرنا ہے, سمجھانا ہے, دلیل دینا ہے, تو اب ہم عقل کے ذریعے سے, جس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں, اس سے ہم پروف کریں گے. ایک ہی پروف ہے, دیکھیے آپ, ایک ہی جواب ہے اس کا
سوال یہ تھا کہ نبی کے معصوم ہونے کے بارے میں کون سی دلیلیں ہیں. تو دلیل عقلی سے ہم صرف ایک مثال دیں گے جو آپ کے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اور وہ سامنے والا کون ہے؟ کافر ہے. تو آنسر اس کا جواب یہ ہے، ویسے تو ہم دلیل نقلی قرآن سے بھی ہم نبی کے معصوم ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہم حدیثوں کے ذریعے سے بھی نبی کے معصوم ہونے کو ثابت کرتے ہیں، پروف کرتے ہیں، لیکن عقل کے ذریعے سے ہم کو یہاں پہ پروف کرنا ہے، عقلی دلیل دے کر. کس کو؟ ایک کافر کو جو اعتراض کرتا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. تو آنسر اس کا یہ ہے کہ اگر مثال ہے، یہ جواب میں جو ہے مثال کے ذریعے سے ہم یہ دلیل عقلی کو پروف کر رہے ہیں. اگر نبی گناہ کرے، جواب ہے اس سوال کا کہ اگر نبی گناہ کرے تو لوگوں کا بھروسہ نبی پر سے اٹھ جائے گا، پھر نبی کے پیغام کو کوئی بھی نہیں سنے گا. یہ بہترین یعنی مثال کے ذریعے سے دلیل عقلی ہے. یعنی اگر نبی گناہ کرے تو کون سا انسان اس پہ بھروسہ کرے گا؟ ایک گنہگار انسان پر کوئی انسان دنیا کا بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. جبکہ نبی جو آیا ہے لوگوں کے درمیان میں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اللہ کا دین لے کر آیا ہے، اللہ کا لا لے کر آیا ہے. اب اس کو لوگوں کو پیش کرنا ہے، تو لوگ اس پر اب عمل کرنا ہے لوگوں کو. تو لوگ اس وقت عمل کریں گے جب یہ دین لانے والا، اسلام لانے والا، لا اللہ کا لانے والا بھروسے مند ہو. صحیح ہے نا؟ بھروسے مند ہو مطلب کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا ہو. ورنہ اگر گنہگار نبی ہو جائے تو کوئی انسان اس نبی پر بھروسہ نہیں کرے گا. جب نبی پر کوئی انسان بھروسہ نہیں کرے گا تو پھر وہ دین اسلام کو کیسے قبول کرے گا؟ کیسے وہ اللہ تک پہنچے گا؟ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ملانا، بندے کو اللہ سے قریب کرنا، نزدیک کرنا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے. اب اگر نبی خود آپ کے گنہگار ہو تو کون سا انسان نبی کے اچھی باتوں پہ عمل کرے گا، باتوں کو سنے گا؟ بس نبی کا بھروسہ لوگوں پر رہنا ضروری ہے. تو نبی کے بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. یہ بہت اہم شرط ہے. نبی کے لیے معصوم ہونا گناہوں سے بہت ضروری ہے. ورنہ نبی اگر معصوم نہ ہو تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. بس یہ جواب کے ذریعے سے ہم دلیل عقلی کے ذریعے سے ہم پروف کرتے ہیں. چلیے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہو، لیکن نبی گناہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک جواب ہے، یہ سوال ہے. وہ سوال کے دو طریقے سے ہم جواب دیں گے کہ نبی گناہ کیوں نہیں کرتے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ انبیاء گناہ کے برے ہونے کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس جواب کو واضح کریں گے کہ جیسا کہ انسان بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، مطلب کرنٹ کو کوئی ہاتھ لگاتے ہیں، کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا کوئی بھی انسان. کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کرنٹ کو، بجلی کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک سوئچ بورڈ اگر لگا ہوا ہے اور اس میں کرنٹ ہے تو آپ کسی سے پوچھ کے اس پہ انگلی لگاتے ہیں یا ہاتھ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں. آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں یہاں پہ اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ کرنٹ لگے گا اور ہم کو نقصان پہنچے گا. جواب یہ ہو رہا ہے کہ نبی گناہ کیوں نہیں کرتے. اس کے سوال کے جواب میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی گناہ کے خراب ہونے کے بارے میں، برے ہونے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، جیسا کہ ہم معلومات رکھتے ہیں کرنٹ کے تعلق سے کہ انسان بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے شارٹ مارے گا، مجھے شارٹ لگے گا یا میں مر جاؤں گا. اسی طرح سے انبیاء گناہ کے برے ہونے کے بارے میں جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو فوراً اللہ کا عذاب نازل ہوگا. مثلا ایک بجلی کا وائر کرنٹ والا لگا ہوا ہے، اب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ایک 5 منٹ کے بعد مجھے شارٹ لگے گا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. آپ جیسے ہی اس کرنٹ اس وائر کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو فوری شارٹ لگے گا، فوری آپ کو کرنٹ مارے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پہ ٹائم نہیں، کیونکہ کرنٹ جاری ہے بالکل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے کرنٹ رک رہا ہے، نہیں، بالکل بجلی ہے. جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو شارٹ لگے گا.
تو نبی بھی گناہ کے بارے میں ایسے ہی جانتا ہے، ایسے ہی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں اللہ کی بارگاہ میں تو فوری اللہ کا عذاب نازل ہوگا. جیسے ہمیں فوری کرنٹ لگتا ہے، اسی طرح سے نبی کہتا ہے کہ ہمیں فوری اللہ کا عذاب آئے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے آپ، ہماری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں کیا فرق ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ہم پہ عذاب ہوگا یا عذاب نہیں ہوگا یا ہم توبہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. نبی تو کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ گناہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں فوری عذاب آئے گا. یہ نبی اپنے لیے کہتا ہے، اس کے اپنے لیے کہتا ہے. جیسے ہم کرنٹ کے لیے کہتے ہیں، نبی اپنے لیے کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں گناہ کروں تو فوری اللہ کا عذاب آئے گا. یا دوسری مثال، اگر انسان زہر آلود غذا کھائے گا تو اس انسان کو معلوم ہے جیسے ہی میں زہر کھاؤں گا زہر اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا. مثلا کسی کو دیکھے آپ کہ وہ یہ کہے کہ میں زہر کھاؤں گا تو زہر اپنا اثر 1 گھنٹے کے بعد شروع کرے گا. ایسا نہیں ہے. آپ جیسے ہی زہر کھاتے ہیں تھوڑا 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 اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا. تو زہر آلود کسی انسان سے آپ کہیے کہ زہر کھائیے تو وہ کھائے گا، وہ کہے گا. اور کوئی انسان زہر نہیں کھایا لیکن اس سے آپ کہیے زہر کھانے کی دعوت دیجیے تو وہ زہر کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. الٹا آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ مرنے کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، آپ میرے موت کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں، آپ میری موت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. آپ غور کریں کہ کوئی انسان کسی کے کہنے پر زہر نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا زہر؟ کیونکہ وہ انسان وہ معلوم ہے اس انسان کو کہ اگر میں زہر کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. صحیح ہے نا. جبکہ نہ وہ زہر کھایا نہ وہ مرا، لیکن وہ جانتا ہے زہر کے برے ہونے کے بارے میں، زہر کے خطرناک ہونے کے بارے میں وہ جانتا ہے. اسی لیے نبی بھی گناہ نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو فوری اللہ کا عذاب آئے گا. جیسے زہر اپنا اثر کرے گا، جیسے کرنٹ اپنا اثر کرے گا، ویسے ہی نبی کہتا ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ کا عذاب ہم پہ آئے گا. یہ ایک جواب ہوا. سوال یہ تھا کہ نبی گناہ کیوں نہیں کرتے. پہلا جواب یہی ہے. اور دوسرا جواب کیا تھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ انبیاء نبی قدرت رکھنے کے باوجود، پاور طاقت رکھنے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے آپ کے قدرت رکھ رہا ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے. ہمارے پاس جتنا پاور ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن نبی ایسا کام نہیں کرتا ہے. نبی کے پاس وہ سارے باتیں ہیں، ساری طاقت ہے، سارے اعضاء و جوارے ہیں، لیکن آپ کے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. وہی جواب ہے کہ وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا ہے کیونکہ گناہ کے برا ہونے کے بارے میں وہ جانتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.